السلام علیکم میں یوٹیوب کلاس، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم اسینشلز آف تجوید میں ڈے 27 کا لیسن کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تنزیل الكتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم يهتدون۔ اللہ الذی خلق السماوات والأرض وما بینہما فی ستة أیام ثم استوى على العرش، ما لکم من دونه من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کریں گے تطبیق سورۃ السجدہ کی پہلی 4 آیات کی۔ تطبیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان تمام رولز کو اپلائی کرنا جو کہ ہم تجوید میں پڑھ چکے ہیں۔ جب میں ان آیات کی تطبیق کروں گی تو میں صرف انہی رولز کو اپلائی کروں گی جو ہم اب تک پڑھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ تجوید کے وہ رولز جو ابھی ہم نے نہیں پڑھے ان کے بارے میں ہم یہاں پہ بات نہیں کریں گے، کیونکہ اس سے پھر کنفیوژن کریٹ ہوگی۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ الف لام میم، میم میں دیکھیں مشدد ہے، غنہ ہوگا۔ تنزیل، نون ساکن کے بعد حروف اخفا آگے، یہاں پہ اخفا کریں گے، باریک اخفا ہوگا۔ ذیل میں دیکھیں یا ساکن سے پہلے زیر ہوگی، یا مدہ ہوگی۔ الکتاب، تا جو ہے کھڑا زبر ہے، 2 حرکت لمبا کیا جائے گا۔ لا، الف مدہ، 2 حرکت لمبا کیا جائے گا۔ رویبا میں یا ساکن سے پہلے را ہو تو یہ یا لین ہوگا، نرمی کے ساتھ اس کو ادا کریں گے۔ فی ہی میں یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوگی، 2 کاؤنٹ اس کو بھی لمبا کریں گے۔ من رب العالمین، نون ساکن کے بعد حروف یرملون کا را آ گیا، یعنی ادغام ہوگا لیکن غنہ کے بغیر ہوگا۔ العالمین میں دیکھیں عین کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو بھی 2 حرکت لمبا کر کے ادا کریں گے۔ مین میں یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یا مدہ ہوگا، 2 کاؤنٹس اس کو لمبا کریں گے۔ اگر سٹاپ کریں گے تو پھر ہم 4 to 6 کاؤنٹ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ العالمین، ادروائز سٹاپ نہیں کریں گے تو العالمین، بس 2 کاؤنٹس کر کے اس کو چھوڑ۔ ام یقولون، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہوگا۔ لو میں بھی واو مدہ ہوگا، 2 حرکت اس کو لمبا کریں گے۔ افترا، را پہ کھڑا زبر ہے۔ اٹس مین، یہ بھی الف مدہ ہے، اس کو بھی 2 کاؤنٹس لمبا کریں گے۔ بل هو الحق، ہا اور ہا کو ان کے مخارج سے ادا کرتے ہوئے قاف پہ قلقلہ کریں گے۔ من ربی کا، نون ساکن کے بعد حروف یرملون کا را آ گیا، اس کا مطلب ادغام بلا غنہ ہوگا۔ ربی کا، با میں حروف قلقلہ ہے، قلقلہ کی صفت کو واضح کریں گے۔ لتنذر، نون ساکن کے بعد حروف اخفا آ گئے تو اس پہ باریک اخفا ہوگا۔ قومن، واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو اس میں ہم واولین ہوگا، نرمی سے ادا کریں گے۔ قومن، نون تنوین کے بعد ما آ گیا، مشدد حروف یرملون آ گئے تو اس کو ہم ادغام باغنہ عطا کریں گے۔ آتا ہم، تا پہ کھڑا زبر ہے، 2 حرکت لمبا کریں گے۔ من نذیرن، نون ساکن کے بعد نون مشدد آ گیا حروف یرملون تو ادغام ہوگا بدغنہ۔ نذیر میں ہمارے پاس یا مدہ ہوگا۔ من قبلکا میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا آ گئے لیکن حروف مستعلیہ بھی ہے، قاف تو موٹا والا اخفا ہوگا یہاں پہ۔ قبلکا میں حروف مستعلیہ آ گیا با، تو با کا استعلیٰ کی صفت کے ساتھ ادا کریں گے۔ لعلہم یہتدون، دون میں ہمارے پاس واو مدہ ہوگا، 2 کاؤنٹس تک اس کو لمبا کریں گے۔
اس میں جلالہ کے نام سے پہلے زبر آ جائے تو اس کو پر ادا کریں گے اور وا ادا کریں گے. الذی خلق السماوات، میم اور واو پہ کھڑا زبر ہے، الف مدہ کے قائم مقام ہوں گے، 2 حرکت لمبا کریں گے. والارض وما، ما میں بھی الف مدہ ہے، بینہما اس میں یائے لین ہے، نہما ما میں الف مدہ ہے، 2 حرکت لمبا کریں گے. فی میں بھی یائے مدہ ہے، 2 حرکت لمبا ہوگا. ستتی ایام، جب ہمارے پاس ایام ثم استوى علی العرش، توا میں دیکھیں ہمارے پاس واو مدہ ہے، واو مدہ ہوگا. علی العرش، شین میں ستے متفشی جس میں شین کی آواز پھیل کے آتی ہے اس کو واضح کریں گے. ما میں الف مدہ ہے، واضح کریں گے. لکم من دونی، نون ساکن کے بعد حروف اخفا آ جائیں گے تو ہم اس میں اخفا کریں گے اور باریک اخفا ہوگا کیونکہ حروف مستعلیہ نہیں ہے. واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ ہوگا. تو دونی ہی، اس کے بعد ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، اٹس مین دس از یائے مدہ، تو اس کو بھی ہم 2 کاؤنٹس لمبا کریں گے. من ولی جن، نون ساکن کے بعد حروف یرملون کا واو آ گیا، اس کا مطلب ہوگا یہاں پہ ہم ادغام باغنہ کریں گے. اسی طرح نون تنوین کے بعد 2 زیر کے بعد ہمارے پاس حروف یرملون کا واو آ گیا، اس کو بھی ہم ادغام باغنہ کریں گے. لا میں الف مدہ ہوگا، شفیع کے فی میں یائے مدہ ہوگا. افلا، لا میں الف مدہ ہے. تتذکرون، واو مدہ ہوگا. تجوید کے رولز کو سمجھ کر اپلائی کرنے سے ہی قرآن کی تلاوت کو بہترین کیا جا سکتا ہے. آج چھوٹی سی کوشش کی ہے تطبیق کے ذریعے کہ ہم نے ابھی تک تجوید میں جو رولز سیکھے ہیں ان کو کس طرح اپلائی کرنا ہے. ہوپفلی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. تجوید بیسیکلی پریکٹس مانگتی ہے، تو اس کے لیے ہمیں بہت پریکٹس کرنی پڑے گی، تو پھر انشاءاللہ آپ بھی تجوید کے رولز کو اسی طرح اپلائی کر سکیں گے اور خود سے تطبیق کرنے کے قابل ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اگر کسی کو کوئی بھی پرابلم ہو تجوید کا کوئی رولز سمجھنے میں تو وہ مجھے پرسنلی بھی پوچھ سکتے ہیں. جزاک اللہ.